آج کا میسج بائلنگول ہے۔ آپ کانوں سے اردو سنیں گے اور آنکھوں سے انگریزی دیکھیں گے۔ اب آپ کا کام ہے کہ کانوں پر زیادہ دھیان کرنا ہے یا اپنی آنکھوں پر۔ آج ہم مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں سیکھیں گے۔ آج کی شیئرنگ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پارٹ 1 آؤٹ لائن اور پارٹ 2 دوسرے اور تیسرے ابواب میں سے بائبل کی آیات کا شخصی یا ذاتی اطلاق۔ پہلے ہم پارٹ 1 دیکھیں گے، مگر میرا آج کا فوکس پارٹ 2 پر ہوگا۔ مکاشفہ پہلا باب پہلی آیت۔ یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ پہلا تسالونیکیوں 5 باب 20 آیت۔ نبوتوں کی حقارت نہ کرو۔ پارٹ 1 آؤٹ لائن یا خاکہ۔ پہلا باب انٹروڈکشن یا تعارف۔ زندہ مسیح پتمس کے جزیرہ یا ٹاپو میں یوحنا عارف پر ظاہر ہوا۔ مستقبل قریب کی رویا جو یوحنا نے دیکھی۔ دوسرا اور تیسرا باب 7 کلیسیوں کے نام خط۔ 4 سے 19 باب تک کے جو حالات ہیں، یہ تمام حالات ریپچر یا کلیسیا کے زندہ اٹھائے جانے کے بعد کے ہیں۔ خدا کی عدالت اور اس کا زمین پر قہر، ان کی تفصیل۔ 4 اور 5 باب۔ آسمان اور زمین کی تمام مخلوق خدا کی پرستش کرتی ہے۔ 6 اور 7 باب۔ 7 مہریں خدا کا برہ یعنی مسیح نے کھولیں۔ 8 سے 11 باب تک خدا کی عدالت کے سلسلہ میں 7 نرسنگیں پھونکے گئے۔ 12 اور 13 باب۔ آسمان کھل گیا اور 7 بڑے نشان دکھائی دیے۔ پہلا عورت یعنی اسرائیل، دوسرا اژدہا یعنی شیطان، تیسرا بیٹے کی پیدائش یعنی یسوع، چوتھا میکائیل یعنی مقرب فرشتہ، 5واں زمین کا حیوان یعنی جھوٹا نبی، 6 سمندر کا حیوان یعنی مخالف مسیح، 7واں حیوان کی چھاپ یعنی 666 کا نمبر۔ شیطان کی حکومت کا عرصہ 3.5 سال کا بتایا گیا ہے۔ ابھی عدالت مکمل نہیں ہوئی، بلکہ 1/3 یا 1/3 زمین اثر انداز ہوئی۔ ہم ان آفتوں کا آگے کا سایہ یا پری شیڈو موجودہ زمانہ میں بھی دیکھتے ہیں، اور خروج 7 سے 10 ابواب میں مصر کی 10 بلاؤں یا آفتوں میں بھی اس کی جھلک دیکھتے ہیں۔ 14 سے 18 باب میں ہم دیکھتے ہیں خدا کے قہر کے 7 پیالے، 7 فرشتے 7 آفتوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اب زمین کا 1/3 یا 1/3 نہیں، بلکہ مکمل شدت کے ساتھ ابلیس مسیحی یہودیوں کو ستاتا ہے، جس کو ہم ہر مجدون کی جنگ مکاشفہ 16 میں دیکھتے ہیں۔ 19 باب۔ آسمان پر برہ کی شادی کی ضیافت۔ 20 سے 22 ابواب تک 1000 سالہ بادشاہی، نیا آسمان اور نئی زمین، ابدی شہر، نیا یروشلم، حیات کا درخت، حیات کا دریا، اور یسوع مسیح وہاں ہے۔ آپ مکاشفہ میں دی گئی علامتوں یا سمبل کو میری ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لنک اس ویڈیو اسکرین کے نیچے ہے۔ جب اس کو آپ کلک کریں گے تو وہ ویب پیج کھل جائے گا، جس میں مکاشفہ کی کتاب کے سارے سمبلز کا ذکر ہے۔ اصل میں یہ میری ایک ویب سائٹ کا ویب پیج ہے۔ اس ویب سائٹ میں بذات خود بائبل کے بہت سے باتیں آپ کو ملیں گی۔ اور اب
آج کا اصل فوکس پارٹ 2 پر غور کریں گے۔ دوسرا اور تیسرا باب، 7 کلیسیاؤں کے نام خط۔ مکاشفہ کی کتاب کو ہم 3 زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا، سیاق و سباق کے حوالے سے، دوسرا نبوت کے حوالے سے، تیسرا بعض آیات میں خدا شخصی طور پر مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ آج کی شیئرنگ میں ہم تیسرے زاویے سے دیکھیں گے کہ خدا مجھ سے یا آپ سے شخصی طور پر بات کرتا ہے۔ میں ہر خط میں سے صرف ایک آیت لوں گا۔ اس سے پہلے ہم دعا کریں کہ خدا میری یا آپ کی ہدایت کرے کہ میں ان آیات کو آسان طریقہ سے سمجھ سکوں۔ ہم دعا کریں، آئے خدا مجھے توفیق بخش کہ میں پاک روح کی ہدایت سے ان چند آیات کو شخصی طور پر اپنے اوپر قبول کر سکوں۔ آمین۔ زبور 62 باب اس کی 11 آیت۔ خدا نے ایک بار فرمایا، میں نے 2 بار سنا۔ اعمال 2:6۔ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ لوکا 24:45۔ پھر یعنی یسوع نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ سادہ اور آسانی سے ہضم ہونے والا کھانا لیں، نہ کہ ثقیل یا سخت غذا۔ جب ہم پڑھیں یا سنیں تو اس آیت کو اپنی سمجھ یا عقل کے مطابق استعمال کریں۔ پہلا، افسیوں کی مصروف کلیسیا، 2 باب 4 آیت۔ اپنی پہلی محبت چھوڑ دی، توبہ کر۔ یہاں محبت نجات دہندہ سے محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو خوشخبری کو پھیلانے میں سرگرم نہیں ہے۔ تیری خدا سے اور اپنے پڑوسی سے محبت ٹھنڈی پڑ گئی۔ مقابلہ کریں، یرمیہ 2 باب 2 آیت۔ میں تیری جوانی کی الفت اور محبت کو یاد کرتا ہوں کہ تو بیابان یعنی بنجر زمین میں میرے پیچھے چلی۔ دوسری کلیسیا، سمرنا کی ستائی ہوئی کلیسیا، 2 باب 10 آیت۔ جان دینے تک بھی وفادار رہ۔ آزمائش کا عرصہ محدود ہے، ممکن ہے 10 دن تک۔ خدا بہتر جانتا ہے۔ اس ہمیشہ کی زندگی کا تاج کے مقابلہ میں خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ آپ مصیبت کے بغیر زندگی بسر کریں گے۔ خدا نے دیکھا اور اظہار کیا کہ کس طریقہ سے مصیبت اٹھانے والے ہیں۔ تجھے جان دینے تک وفادار رہنا ہے۔ تیسری کلیسیا، پرگمن کی سیاسی کلیسیا، 2 باب 16 آیت۔ پس توبہ کر، میں جلد آ کر لڑوں گا۔ پہلا یونا 1:9۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 6 باب 2 آیت۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ چوتھی کلیسیا، تھواتیرا کی کلیسیا، خوشحال کلیسیا، 2 باب 25 آیت۔ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو۔ اپنے کام، ایمان اور پاکیزگی کو قائم رکھ جب تک میں عدالت کے لیے نہ آؤں۔ اپنی گرفت کو مضبوط رکھ کیونکہ جھوٹے استاد اس کو چھیننے کی کوشش کریں گے۔ یہودا 1 باب 3 آیت۔ تم اس ایمان کے واسطے جاں فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا۔ 5ویں کلیسیا، سردیس کی کمزور کلیسیا، 3 باب 2 آیت۔ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ خدا کے نزدیک تو نے کسی کام کو مکمل نہیں کیا۔ تیرے اچھے کاموں میں نقص ہے، ایسا کر کے وہ خدا کے نزدیک مقبول ہوں۔ واعظ 9 باب 10 آیت۔ جو کام تیرا ہاتھ کرنے پائے اسے مقدور بھر کر۔ 6 کلیسیا، فلدلفیا کی کلیسیا،
साबित कदम कलीसिया 3 बाब 8 आयत। मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है, खुला दरवाज़ा, मुसीबतों से छुटकारा नहीं बल्कि अंजील की मुनादी, अच्छे काम और खुदा की बादशाही में दाखिल होने का खुला रास्ता। किसी के पास ये ताकत नहीं कि इसको बंद कर सके, बल्कि अख्तियार खुदा के हाथ में है। अगरचे मसीह थोड़ी ताकत को कबूल करता है, ईमानदारों को इस पर मुतमईन नहीं होना बल्कि फजल, ईमान और खुदा के जलाल में बढ़ना है। 7वीं कलीसिया लौदीकिया की नीम गरम कलीसिया 3 बाब 20 आयत। मैं दरवाज़ा पर खड़ा हूँ। मुकाशवा 3 बाब 20 आयत। देख, मैं दरवाज़ा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। ग़ज़ल ग़ज़ात 5 बाब 2 से 6 आयत। मैं सोती हूँ पर मेरा दिल जागता है। मेरे महबूब की आवाज़ है जो खटखटाता है और कहता है, मेरे लिए दरवाज़ा खोल। मैं तो अपने पाँव धो चुकी, अब उनको क्यों मैला करूँ। मेरे महबूब ने अपना हाथ सुराख के अंदर किया। मैंने अपने महबूब के लिए दरवाज़ा खोला, लेकिन मेरा महबूब मुड़कर चला गया था। मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया, क्योंकि देर हो गई। क्या आप मेरे साथ मिलकर दुआ कर सकते हैं? आए खुदा, मेरी मदद कर कि मैं तुझे अपना शख्सी नजात दहिंदा और खुदावन कबूल करूं और तेरी बादशाही को वुसअत देने के लिए वक्त पर जवाब दे सकूं। यीशु के नाम में आमीन।